بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 45، 46، 47 اور 48 کا۔ تو دوستو، 45 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت دشمنی پر خبردار کر دیا، لہذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار و منافقین۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو انجیل کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور ریانہ کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانا کے لیے۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سی یہودیوں کی خصلت عادات نہایت ہی بری اور کبیح ہے۔ ان میں کئی بری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ تورات شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا ہے، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرور کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ زہر تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں، لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگواری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو وہ مراد لیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا نصیب نہ ہو۔ اور اسی کی دوسری مثال ریانہ کا کلمہ ہے، جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائیے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے ہیں جو شان مبارک کے لائق نہ ہو، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھی یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تان کرنا اور دار حقیقت دین اسلام پر تان کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر فرمائیں، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ یہ معلوم ہے لہذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ 47 نمبر میں سورہ النساء کی 47 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت میں پھیر دیں، یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتہ والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہاں یہودیوں سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، ہم نے قرآن اتارا ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے سے آنکھ، ناک، کان، ابرو وغیرہ مٹا کر تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، اور تمہارے چہرے کو آگے سے بھی ایک ایسی کھال کی طرح کر دیں جیسا سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، اس میں نہ آنکھیں رہیں، نہ ناک، نہ منہ۔ ان یہودیوں پر بھی ہم ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتہ کے دن نافرمانی کرنے والے یہودی گروہ پر لعنت کی گئی تھی۔ لعنت تو یہودیوں پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں معلوم کہتی ہے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واحد دنیا کے اعتبار سے ہے،
بعض اسے آخرت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں، نیز بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی ہے اور وعید واقع ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی انتظار ہے۔ بعض کا قول ہے کہ چہرے بیگن کی یہ وعید اس صورت میں تھی جبکہ یہودی میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہودی ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی۔ تو دوستو، آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہی ہے، اور جس نے کفر نہ کیا وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیبت یعنی اس کے چاہنے پر ہے۔ چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے، اور چاہے تو اسے بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنے رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔